اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام عشرة مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم تحریر رقبۃ فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ سورہ مائدہ کا ترجمہ جاری تھا، آیت نمبر 89 ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، خدا تم سب کا مواخذہ نہیں کرتا، یعنی اثر تکلیفی حرام نہیں ہے تمہارے لیے، اثر تکلیفی نہیں اس کا، اور اثر وضعی بھی نہیں، اس قسم کا جو تم اعتقاد قلبی کے بغیر لغو کھاؤ۔ زبانی عادت ہوتی ہے بعض لوگوں کی زبانی عادت ہوتی ہے، عادت کی وجہ سے قسم کھا لی، بس عقد قلبی کے بغیر، عزم اور ارادے کے بغیر لغو قسم کا خدا مواخذہ نہیں کرتا یعنی اثر تکلیفی بھی نہیں ہے، حرام بھی نہیں ہے، اور اثر وضعی بھی نہیں ہے، کفارہ بھی نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن وہ تم سب کا مواخذہ کرتا ہے جو حقوق ادا کرنے میں تم عہد کرتے ہو، قسمیں کھاتے ہو کہ ہاں جی میں بیوی کو نان و نفقہ دوں گا، بس قلبی ارادے کے ساتھ جو قسم کھاتے ہو، اثر وضعی اس کا اثر تکلیفی بھی ہے، اگر پورا نہیں کرو گے تو حرام ہے، اور اثر وضعی، اثر تکلیفی بھی اور اثر وضعی بھی، وضعی یعنی کفارہ بھی ہے، بس اس کا کفارہ اس قسم توڑنے کا، عہد توڑنے کا 10 مسکینوں کو اوسط درجے تک کھانا کھلانا ہے۔ کیا کہا قرآن نے کہ فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ، بس اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو درمیانی درجے، یعنی جس درجے میں تم کھاتے پیتے ہو، جو تمہارا اسٹیٹس ہے درمیانی درجے کے، تو اس ما تطعمون اہلیکم، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، جو تم لباس اپنے گھر والوں کو پہناتے ہو، اس لحاظ سے ٹھیک۔ فکفارتہ، بس اس کا کفارہ، پہلا کفارہ، یہ کفارہ ہم بتاتے ہیں کہ کفارے کی 2 اقسام ہیں۔ یہ کفارہ ابھی کفارہ تخییری ہے، یہاں تم 10 مسکینوں کو اپنے اسٹیٹس کے اعتبار سے کھانا کھلاؤ، ما تطعمون اہلیکم، جو تم اپنے اہل کو کھانا کھلاتے ہو وہ کھلاؤ، او کسوتہم، یا 10 مساکین کو لباس پہناؤ، او تحریر رقبۃ، یا ایک غلام کو آزاد کراؤ۔ یہ تخیری، فمن لم یجد، جو یہ نہ پائے، فصیام ثلاثة ایام، وہ 3 دن روزے رکھے، ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہارے قسموں کا کفارہ ہے، اذا حلفتم، جب تم اسے توڑتے ہو تو اس کا کفارہ ہے، واحفظوا ایمانکم، اپنے قسموں کی حفاظت کرو، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، کذالک، خدا اسی طرح تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تمہاری ہدایت کرے، خدا تمہارے لیے احکامات، احکامات بیان کرتا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ ہدایت کرے، اور تمہاری جب ہدایت ہو جائے تم شکر گزار بنو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم خاص شکر کرو۔ یہ ہدایت جو مل رہی ہے تمہیں کہ بھئی جو عقد قلبی کے ساتھ قسم ہے اس کا کفارہ ہے، جو عقد قلبی کے بغیر، اعتقاد قلبی کے بغیر قسم ہے اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اور کوئی حرام حرمت نہیں ہے کہ انسان اسے لغو قسم کھائے اور اسے توڑ دے۔ قسم کی 2 اقسام ہیں۔ قسم پہلی یہ ہے کہ عقد قلبی کے ساتھ ہو، قسم عقد قلبی کے ساتھ ہے، یہ حقوق میں ہے، حقوق میں کھائی جاتی ہے، اس کا توڑنا حرام ہے، اور اس کا کفارہ ہے، جو یہاں 2 قسموں کی بات ہوئی۔ دوسری قسم لغو ہے، عقد قلبی کے بغیر ہو، جس کی زبانی عادت ہوتی ہے کہ قسم کھائے، وہ حرام بھی نہیں ہے، اس کا کفارہ بھی نہیں۔ کفارہ شریعت کی اصطلاح میں مالی یا غیر مالی جرمانہ گناہ گار کے لیے، تاکہ اس کے گناہ کا جبران کیا جائے۔ قسم کے کفارے کے 2 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ جو آیت نے بیان کیا، مرحلہ اختیاری ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو لباس پہنائے اپنے اسٹیٹس کے اعتبار سے،
اپنی استطاعت کے اعتبار سے یہاں ایک غلام کو آزاد کرائے۔ مرحلہ تعینی یہ ہے کہ اگر ان تین میں سے کوئی ممکن نہ ہو، ان تینوں میں سے کوئی دینا ممکن نہ ہو تو 3 دن روزہ رکھنا یہ تعینی۔ بس پہلا مرحلہ اس میں مومن مخیر ہے، دوسرے مرحلہ تعینی ہے کہ اگر وہ نہیں کر سکتا تو پھر 3 دن روزے ہی رکھے، یہ ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 90 ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان۔ خداوند عالم پہلی والی آیات میں پاک چیزوں کو حرام کرنے سے منع کیا خدا نے، اس آیت میں خدا نے منع کیا کہ حرام چیزوں سے اجتناب کرو، حرام چیزوں کو حلال نہ کرو۔ پہلی والی میں پاک چیزوں کو حرام نہ کرو، یہاں حرام چیزوں کو حلال نہ کرو، اجتناب کرو، حرام چیز سے دور رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ انما الخمر، بے شک شراب، میسر والمیسر، جوا، والانصاب، بت کی عبادت کرنا، والازلام، تیر سے فال نکالنا، رجس من عمل الشیطان، یہ پلیدی عمل ہے، شیطانی عمل ہے، من عمل الشیطان، پلید ہے، نجس ہے اور شیطانی عمل ہے۔ فاجتنبو، بس اس سے اجتناب کرو۔ اجتناب جنب یعنی الگ جانب ہو جانا، فاصلہ اختیار کرنا، دور ہو جانا، بس اسے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بس جو ان امور سے اجتناب کرے وہ کامیاب ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم، بس دنیاوی اور اخروی شراب میں فرق ہے۔ دنیاوی شراب سے عقل، شہوت اور غضب کے پردے میں پوشیدہ ہو جاتی ہے، تبھی یہ شراب حرام ہے، بس عقل زائل ہو جاتی ہے، عقل شہوت اور غضب کے پردے میں پوشیدہ ہو جاتی ہے، یہ دنیاوی شراب اس وجہ سے حرام۔ اخروی شراب، جنتی شراب سے عقل میں اضافہ ہوگا، عقل زائل نہیں ہوگی، وہاں عقل میں اضافہ ہوگا، معرفت میں اضافہ ہوگا۔ بس سورہ محمد کی آیت نمبر 15 نے کہا وَانْہَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، بس شراب کی نہریں پینے والوں کے لیے بہہ رہی ہوں گی، جاری ہوں گی اور اس سے لذت اٹھا رہے ہوں گے۔ بس یہ شراب عقل میں اضافہ دے گی، معرفت میں اضافہ دے گی، خدا کی معرفت میں اضافہ ہوتا جائے گا، ذکر پروردگار میں ہمارے اضافہ ہوتا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔